بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکمل قرآن کے اندر کتنے صورتیں نازل فرمائی؟ 114۔ اور کتنے پارے اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل؟ 30 پارے۔ پاروں میں سے آج ہم اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے انشاءاللہ تعالی پارہ نمبر 9 کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے شروع میں ایک نبی کا تذکرہ فرمایا۔ کون سے نبی کا تذکرہ فرمایا؟ معلوم؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب پارہ نمبر 9 کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی متکبر، تکبر، بڑا پن تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام دین کی دعوت دی تو لیکن قوم ان کی بات نہیں مانی، بلکہ قوم نے نبی سے کیا کہا معلوم؟ یا تو تم اور جو تم پر ایمان لائے سب کے سب ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، ورنہ تم کو ہم بستی سے نکال دیں۔ بستی سے نکال دیں گے۔ کس کو بول رہے ہیں؟ ایک نبی کو بول رہے ہیں۔ نبی بولے تو جو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی بات جن تک پہنچتی ہے۔ ہمارے کو اللہ کی بات معلوم ہوتی، نبیوں کو معلوم ہوتی، فرشتہ تھا اللہ کے پاس آخر ایسا ہوتا، اے نبی اللہ تعالیٰ ایسا بول رہے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، لیکن قوم دیکھو ان کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی بات کر رہی۔ کیا بول کے بول رہے؟ صاف بول رہی ہے کہ تم جو دعوت دے رہے ہو وہ دعوت سے واپس آ جاؤ، تم سب کے سب ہمارے مذہب کو مانو، اسلام چھوڑ دو، ہمارا جو مذہب ہے وہ مذہب میں آ جاؤ۔ خیر، اب اللہ تعالیٰ جب نبی کو بھیجتے ہیں تو نبی کے ساتھ ایک نشانی بھی بھیجتے ہیں۔ نشانی یعنی وہ نشانی دیکھ کے ان لوگ ایمان لا لینا بولتے۔ اب کیا بولے تھے؟ ایک قوم تھی، قوم ثمود، ان کو ایک نبی ان کے پاس آیا، ان کا نام حضرت صالح ہے۔ کیا ان لوگوں کے بولنے کی وجہ سے آپ نبی کیسا ماننا ہو؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن ہے، اللہ کی بات آپ کو آتی اور ہم آپ کو ماننا بولے تو پہلے ایک ایسی نشانی بتاؤ جس کو دیکھ کے ہم آپ کو مان لینا۔ تو کیا کرے؟ درخت، جھاڑ، ٹری رہتا نہیں کہ اندر سے اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی نکلی۔ کیا نکلی؟ وہ درخت کے اندر سے کبھی دیکھ نکلتے، لیکن اللہ چاہے تو سو، اللہ چاہے تو ماننا نا، وہ لوگ مان لینا تھا نا، اللہ پر ایمان لانا تھا نا، لیکن وہ لوگ کیا کریں معلوم؟ اس کے پیر کاٹ دیے جانے، اونٹی جو تھی اس کے پیر کاٹ۔ ایسی ایسی قوم اس دنیا میں آئی۔ ایسی یہ جو شعیب علیہ السلام ان کی قوم بھی بڑی سرکش تھی، تو ان کے اوپر ایک زلزلہ آیا۔ کیا آیا؟ اور اپنے گھروں کے اندر ہی چون دیر پڑ کے مر گئے جگہ پہ۔ تو ایسی ایسی قوم اس دنیا میں آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہے۔ موسیٰ کیا نام ہے؟ اور ان کے بھائی کا نام ہے معلوم؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام نہیں معلوم؟ حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت موسیٰ، حضرت ہارون. اور حضرت موسیٰ کون سے نبی ہیں معلوم؟ وہ فرعون کے زمانے. فرعون معلوم؟ گڈا تھا، بہت کی ہائٹ بہت چھوٹی تھی نہیں، ارے بہت لمبا تھا، لگتے لگتا بہت لمبا اور بہت بڑا متکبر تھا. اکڑ گھمنڈ اتنا تھا، اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا، میں اللہ ہوں، میں رب ہوں تمہارا. ہو سکتا ہوں میرا اللہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. پانی میں ڈبا کے اس کو ختم کر دیا اللہ بولتا. پھر ایک بار ایسا، اور جتنے فرعون آج دنیا میں آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ویسی چھاچر کرے. تو خیر موسیٰ علیہ السلام اس کو سدھارنے کے واسطے آئے تھے، اس کو فرعون کو سدھارنے کے واسطے آئے تھے. اگر ایمان لے آتا تو بچ جاتا، نہیں لایا. تو خیر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اب جا رہے ہیں، کیا بولنے کے واسطے؟ میں نبی ہوں، ایک اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ماننا، تم اللہ نہیں ہے، تم رب نہیں ہے. رب کون ہے؟ وہ ہے جو آسمان بنایا، جو زمین بنایا، اس کے درمیان کی پوری چیزیں وہ اللہ بنایا، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا رب ہے. بولنا نہیں بولنا ہے والا، اب انہیں مانتا اتنی آسانی سے. نشانی بتاؤ بولتا ہوں، تو نبی ہے نا، تم اللہ کے پاس سے آئے نا، تم اللہ پر ایمان لا بولنا، میں لاتا ہوں، لیکن تم ایک نشانی بتاؤ کیسا ماننا تم نبی ہے. تو کیا کرے؟ ان کے پاس لکڑی تھی عصا، اس کو کیا کرے؟ ایسا زمین پر پھینکے، پھینکتے اژدھا بن گیا. تو زمین پہ پھینکتے اژدھا بن گیا، اور ایسا چھیتے پھر لکڑی بن گئی. کر سکتے آج کون تو ایسا؟ اور جو لوگ کرتے ہیں وہ ڈپلیکیٹ جادو رہتا ہے، جادو جو رہتا ہے وہ ڈپلیکیٹ رہتا ہے، وہ ریئل میں نہیں رہتا. وہ لوگوں کی نظروں کو بند کر دیتے، اب وہ انہیں کیا کچھ کرتا ہے وہ کیا کی دکھتا، سمجھ میں یار. لیکن یہ جو نبی کرے یہ جادو نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام جو اپنی عصا لکڑی کو نیچے پھینکے تو اژدھا بن گیا، یہ جادو تھا کیا؟ جادو نہیں بولتے اس کو، معجزہ بولتے. کیا بولتے؟ ہاں، یہ تفسیر میں بیٹھ رہے بولے تو بولنا، خالی سنے تو بیان ہو جاتا، نیند آ جاتی، پھر نیند ختم ہوتے تب بیان ختم ہو جاتا. کیا بولے بولے تو بہت اچھا بولے، ایسا بولے نیند آ گئی. تو اس لیے اپنی زبان کو اور اپنے دماغ کو اور اپنے کان کو ایکٹیو رکھ. کیا رکھنا؟ میں ابھی کیا بولا؟ موسیٰ علیہ السلام جو لکڑی کو زمین پہ پھینکے تو اژدھا بن گیا، تو وہ جادو تھا کیا تھا؟ معجزہ. اصلی والا جو رہتا اس کو معجزہ بولتے. اور ایک چیز کیا دیے تھے معلوم اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام، انہوں جو ہاتھ اپنے بغل میں ایسا رکھے تو اس کے بعد ایسا نکالے تو سورج کیسا پوری دنیا کو روشن کرا، ان کے ہاتھ سے پوری لائٹ. ہمارے ہاتھ میں ایسا کچھ تو بھی نکل رہا نہیں، لائٹ ایسا گئی کرنٹ گیا تو ایسا ہاتھ نکالے تو ایسا. لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایسی طاقت دیے تھے، یہاں سے پوری زبردست چمکتا، ان کا ہاتھ ایسا چمکتا تھا سورج کے جیسا چمکتا. یہ جادو تھا، یہ کیا بولتے ہیں؟ اور اسی طرح وہ جو عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، فل پانی ہے، سمندر پانی دیکھے، کبھی پانی دیکھے؟ وہ پانی میں اگر وہ لاٹھی مارے تو وہ پانی ہٹ کے راستہ بن جائے. یہ جادو تھا، یہ اصلی والا معجزہ. یہ کون دی یہ سب چیزاں؟ موسیٰ علیہ السلام اتنا سب کرے ان کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بولتے نہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا. کہیں کو دیا اللہ تعالیٰ تاکہ لوگ دیکھ کے ارے نبی ہے، ابھی جو بول رہے وہ مان لینا، ختم، اللہ پر ایمان. تو کیا ہوا ہمارے تو وہ جو
फिरौन था पानी में जब डूब रहा था उस वक्त बोला, पूरा मरने के करीब है जब बोला, उस वक्त तौबा कबूल नहीं होती। तौबा कब कबूल होती? मौत के फरिश्ता दिखने से पहले तौबा कबूल होती। 100 हो जाने के बाद ईमान लेते, ईमान कबूल नहीं होती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की कौम की तरफ आए, दावत दी, और लेकिन वो जो कौम थी मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन और उसका वो ईमान नहीं लाए, झुटलाए उन लोगों। मूसा अलैहिस्सलाम को क्या करते? झुटला दिए, तुम देखो थे नबी, हम तुम्हारे ऊपर ईमान, तो अल्लाह छोड़ता। अगर ऐसा बोले तो अल्लाह ताला उनके ऊपर अजाब, क्या किया? अजाब। अजाब किसको बोलते हैं मालूम? 5 अजाबों, तूफान का अजाब आया। कौन सा अजाब? तूफान। और इसी तरह जूओं का अजाब, जहाँ बोले वहाँ जू, खाने में जू, सालन में। मेंढकों का अजाब, जहाँ गए वहाँ मेंढक, खाने में, सालन में, नल खोलो। खून का अजाब, जहाँ बैठे हो। ये क्यों हुआ? जब अल्लाह की नाफरमानी। और बताओ अल्लाह की ताकत कितनी बड़ी। अल्लाह को जरूरत नहीं है बड़े बड़े सिपाहियों की, बमों की, बंदूकों की। अल्लाह खाली इशारा करे तो जहाँ उन्हें बैठे हुए वो जमीन खुल जाती, उन्हें अंदर चले जाते। अल्लाह के पास बहुत ताकत है, इसलिए हमेशा अल्लाह से डरते रहना। झूठ बोलने से पहले अल्लाह से डरना, गुनाह करने से पहले अल्लाह से डरना, लोगों को धोखा देने से पहले अल्लाह से डरना, माँ बाप को सताने से पहले अल्लाह से डरना। क्योंकि वो हम वो अल्लाह पर ईमान लाते जिस अल्लाह की जमीन किसकी है? ज्यादा शरारत करेंगे जमीन को चीर देते अल्लाह ताला, अपन अंदर चले जाते जमीन पर। फिर उसके बाद हमेशा के वास्ते वही कर देना पड़ता है। अब उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद सिफतों का इस आयत में तज़किरा है। सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। क्या है? रसूल का मतलब ऐसा पैगंबर जो नई शरीयत लेकर आए उसको रसूल बोले, जो नई शरीयत लेकर आए उसको रसूल। दूसरी खूबी हमारे नबी की कि हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी। क्या है? नबी। पहली चीज रसूल है, दूसरी चीज नबी, तीसरी चीज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है। उम्मी होने का मतलब ये है दुनिया में आपका कोई उस्ताद नहीं था। दुनिया में आपका दुनिया में जितने लोग आए सबका कोई ना कोई टीचर रहते, उस्ताद रहते, उन्होंने उनको सिखाते, उनसे पढ़ते तो आगे बढ़ते। स्कूल में टीचर से नहीं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसा कोई स्कूल जाके किसी से नहीं पढ़े, क्योंकि हमारे नबी को डायरेक्ट इल्म अल्लाह से मिला। तो हमारे नबी का टीचर और उस्ताद कौन है? अल्लाह है। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अगलों और पिछलों का पूरा इल्म दिया। ऊतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन। इस कायनात में, इस दुनिया में अल्लाह के बाद और अल्लाह के बराबर, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इल्म किसको दिए? हमारे नबी हजरत मोहम्मद। चौथी खूबी हमारे नबी की, चौथी खूबी क्या है मालूम? तौरात में भी हमारे नबी का नाम है, इंजील में भी हमारे नबी का नाम है। जिस तरह कुरान मजीद एक किताब है, कुरान मजीद एक किताब है, तौरात भी एक किताब है, इंजील भी, उसके अंदर हमारे नबी का नाम तज़किरा है। उसके बाद ये बताया गया कि जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ला रहे हैं और उन्होंने हमारे नबी का जमाना देख लिया, अब उनके लिए जरूरी है कि वो हमारे नबी पर भी ईमान लाए। अगर सिर्फ ये बोलेंगे कि हम सिर्फ मूसा पर ईमान लाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम पर, हम हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएंगे, तो वो
جنت میں نہیں جا سکتے. اگر کوئی بولے کہ ہم صرف حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے, تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے. اگر کوئی بولے ہم صرف تورات کو مانیں گے, یہ قرآن مجید جو ہم پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ہم اس پر ایمان نہیں لاتے, تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے. جو عیسائی یہ کہیں گے کہ ہم صرف انجیل پر ایمان لائیں گے, قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے, تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے. اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں, تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں, انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں, زبور پر بھی ایمان لاتے ہیں, حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں, حضرت داؤد کو بھی مانتے ہیں, ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں. لیکن ہمارا یہ کہنا ہے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں, سب کو مانتے ہیں, لیکن عمل صرف قرآن پر کریں گے, عمل صرف آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کریں گے. اب قیامت تک جو شریعت چلے گی وہ ہمارے نبی کی چلے گی, قیامت تک جو کتاب چلے گی وہ قرآن مجید چلے گی. اب عمل صرف قرآن مجید پر ہوگا, اب عمل صرف ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں عہد الست کا تذکرہ, عہد الست, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وادی نعمان میں, جو عرفات میں ایک وادی, وادی نعمان عرفات میں, اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والی سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا, چھوٹی چھوٹی چونٹی کی جیسے کروڑوں ہزاروں چونٹیاں ہیں تو دکھتے, ایسی چل اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے 100 انسانوں کو ایک جگہ جمع کرے. ہم بھی تھے وہاں, آپ لوگ بھی تھے, اور جتنے خواتین ہیں سب تھے, پورا کوڑنگل تھی, اور پوری دنیا میں جتنے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان ہیں سب تھے وہاں. وہ یاد نہیں ہے تو نہیں یاد. اللہ تعالیٰ سب سے وعدہ لیے, کیا بول کے لیے معلوم, الست بربکم, بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے اقرار کی, اے اللہ, قالوا بلا, کیوں نہیں, آپ ہمارے رب ہیں. یعنی ہم اللہ کو رب مانتے ہیں, اللہ کو پروردگار مانتے ہیں, پوری دنیا کو پالنے والے آپ ہیں. یہ ہم سب اپنی زبان سے بولتے. اس کو کیا بولتے معلوم, عہد الست. صحابہ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جن کو یہ وعدہ یاد تھا. اچھا, پوری دنیا کے پورے انسانوں سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ دیا. اسی لیے آج بھی کوئی انسان اور کرے تو اللہ کو پہچان لے گا اور مسلمان ہو جائیں گے اگر وہ اور کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی نشانیاں رکھی, انسان اس میں غور کر لے تو وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے نبی آپ کہہ دیجئے, اے نبی آپ لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. میں اپنے لیے بھی کسی ذرہ برابر نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. یعنی اللہ کے نبی یہ بول رہے ہیں, کون نبی, نبیوں کے سردار, شافع المذنبین, سید الاولین والآخرین, خاتم النبیین, امام الانبیاء,
اتنے بڑے نبی محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بڑے نبی کے بارے میں اللہ یہ بول رہے ہیں اے نبی آپ خود اپنی زبان سے اپنی امت کو بتا دو کہ ہر نفع نقصان کا مالک کون، اور ہمارے نبی سے یہ بولنے لگا رہے اللہ تعالیٰ آپ یہ بول دو کہ میں خود اپنے بارے میں بھی اپنے لیے بھی ذرہ برابر بھی نفع کا مالک، میں اپنے آپ کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتا، میں اپنے آپ کو بھی نقصان اللہ کی اجازت کے بغیر، نہ میں کسی نفع کا مالک نہ کسی۔ اب اگر کسی نبی سے ہم یہ بولے کہ یا رسول اللہ ہمیں اولاد دے دو تو یہ درست ہے؟ نبی بول رہے اولاد خود میں اپنے لیے جو اولاد اگر میرے کو ہونا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، میں اپنے آپ کو بھی صحت نہیں دے سکتا، میں اپنے آپ کو ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتا، اللہ چاہے تو مجھے اولاد ہو سکتی، یہ کون بولے گا؟ اللہ، اس سے نبی سے۔ اللہ چاہے تو مجھے صحت مل سکتی، اللہ چاہے تو مجھے، اللہ چاہے تو ہی نکاح ہو سکتا، اللہ چاہے تو ہی مجھے مال اور دولت، عزت، صبر، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جب ساری کائنات اللہ کے قبضے قدرت، جب سب چیز کس کے قبضے میں؟ اللہ، تو نبی خود بول رہے ہیں کہ میں اپنے لیے ذرہ برابر بھی اختیار۔ اب اگر کوئی بولے نہیں یہ پوری دنیا نبی چلا رہے تو یہ بات صحیح ہے؟ اللہ نے ہمارے نبی کا مقام مرتبہ بہت بڑا رکھا، بہت بڑا رکھا، لیکن خدا اور نبی میں فرق یہ ہے کہ ساری کائنات خدا کی مرضی سے چلے، ساری کائنات اللہ کی مرضی سے چلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے نبی آپ کہہ دو ہر چیز کے غیب کے بارے میں صرف کون جانتا ہے؟ ابھی زمین کے نیچے کیا ہو رہا سب اللہ کو معلوم، ساتوں زمین ہے، زمین ہے، سات زمین ہے، آسمان بھی ایسے سات ہے، اب ساتوں زمین میں کیا کیا ہو رہا اللہ کو معلوم، ہوا میں کتنے پرندے کہاں کہاں اڑ رہے سب اللہ کو معلوم، کون سا پتا کیسا کیسا ہل رہا سب اللہ کو معلوم۔ ہماری نظروں سے بہت چیزیں چھپی ہوئی ہے، دیوار کے پیچھے کے لوگ چھپے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم کون کیسا سن رہا ہے، کیسا بیٹھا ہوا ہے، دل اور دماغ کیسا سن رہا ہے سب اللہ کو، کس کے دل میں کیا کیا چل رہا ہے سب اللہ کو۔ ایسا غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں نبیوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی بات سکھائے، لیکن پورے غیب کی بات نہیں، کچھ کچھ غیب، جنت کے بارے میں بتائے، جہنم کے بارے میں بتائے، اور قبر کے اندر کی چیزیں ہمارے نبی کو بتائے، تو یہ، لیکن ہر غیب کی بات اب تمہارے دل میں جو چل رہا ہو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں بتائے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے اندر، اللہ کو سب معلوم ہے، وہ دنیا کے کون سے کونے میں کون بیمار پڑا ہوا ہے، کون پریشان کون سے سمندر میں ڈوب رہا، یہ سب اللہ کو معلوم۔ تو یہ بات یاد رکھو، غیب کا علم نبی کو اللہ دیے، لیکن کچھ باتوں کا علم اور کچھ باتوں کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ جب لوگ آپ سے سوال کریں قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی، بولو قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ بولنے لگا ہے اے نبی آپ بولو اس کا علم اللہ کو، اس کا علم اللہ کو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بول رہے ہیں میں بھی قیامت کے بارے میں، خالی قیامت کی نشانیاں ہمارے نبی بتائیں، لیکن کنفرم قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف یہ قرآن کی آیتوں کا۔ اس کے بعد ایک آیت میں بتایا گیا جب بھی قرآن پڑھا جائے
فاستمعوا له، اس کو غور سے سنو، وانصتوا، اور چپ رہو۔ قرآن سننے کے آداب اس آیت میں بتائے گئے پارہ نمبر 9 کے اندر۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ اسی آیت سے ایک مسئلہ نکالا گیا ہے، جب بھی ہم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، خاموش ٹھہرنا، کیونکہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ہمارے کو قرآن سننا ہے، ہم بھی قرآن پڑھنا، تو ان سب آ کے قرآن پڑھے، سب مل کے پڑھے تو سننے والے کون؟ اسی لیے جب کبھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سننا۔ کیسا سننا ہے؟ غور سے سننا ہے۔ وہ قرآن چل رہا یا باتیں چل رہی، یہ کیا ہے؟ قرآن کی خلاف، ادب کے خلاف ہے، خاموش ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے ایمان والے کیسے رہتے معلوم؟ جب بھی اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا تو ان کے دل درج جاتے۔ ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ اور جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تو ان کا ایمان بڑھتا، ایمان بڑھتا۔ جیسا اگر آپ لوگوں کو، جتنے لوگ یہاں خواتین آئے سب کو اگر اعلان کر دیے کہ آپ جو جو بھی تفسیر میں بیٹھے جاتے جاتے 1-1 لاکھ روپے لے کے چلے، 1 لاکھ روپے اگر لے کے جاؤ، وہاں رکھے ہوئے ہیں، سب یاد سے لے کے جانا دے، تو اب کیسا دل میں کیسا لگتا ہوں؟ خوشی، بولے کل انشاءاللہ 2 لاکھ روپے ملیں گے تو اور کیسی خوشی، ایسا دل مان۔ پرسوں اور 3 لاکھ روپے دے بولے، پھر جب تفسیر ختم ہو جائیں گے سب کے لیے 1-1 پلاٹ ہوں تو خوشی کی حد نہیں رہتی۔ تو جیسا خوشی میں اضافہ ہو رہا، دنیا کو صحابہ کے اندر ایمان میں اضافہ ہو جاتا، آخرت کے بارے میں سنتے تو ایمان تازہ ہو جاتا۔ آج ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو گیا، فضیلت سن رہے ہیں، نیکیاں، یہ ملتا، یہ کرے تو ملتا، لیکن کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا، خوشی نہیں ہو رہی۔ اور 1 لاکھ مل رہے، 2 لاکھ مل رہے بولے تو خوشی ہو رہی۔ اور ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ اپنے رب پر ان کو پورا بھروسہ رہتا، اپنے رب پر پورا ان کو بھروسہ رہتا۔ اور یاد رکھو، جس کو اپنے رب پر بھروسہ ہو گیا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے یہ دنیا والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو آگ بھی اس کو جلا نہیں سکتی، مچھلی بھی اس کو کھا نہیں سکتی، سمندر بھی اس کو بگاڑ نہیں۔ بڑے بڑے حادثات میں اللہ کنویں کے اندر پھینک بھی دیے، اس وقت بھی اس کو ذرہ برابر نقصان۔ بڑے بڑے واقعات کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب کیا ہے؟ پہلی چیز، جب تم میدان جنگ میں نکلو لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، جہاد کس کو بولتے ہیں؟ بیٹھے کے جا کے مادری جہاد بولتے ہیں کہ جب اسلام پر چلنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے، مسلمانوں سے مسلمانوں کے حقوق چھین لیے جائے، قرآن پڑھنے پر پابندی لگ جائے، مسجدوں کو تالے لگ جائیں، اور بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے پر پابندی لگے اور پردے پر پابندی لگ جائے، تو اس وقت ملک کے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے علماء، مفتیان اکرام فتویٰ دیں گے کہ اب میدان جہاد اور جنگ میں نکلنا ضروری ہے۔ ہم اس لیے نہیں کہ کسی کو کا مرڈر یا کسی کا قتل کرنا ہے، ہم اپنے اسلام کو بچانا ہے، مسجدوں کو بچانا ہے، یہ ہمارے رائٹس ہے، یہ ہمارے حقوق ہے۔ جس طرح ہندوؤں کے لیے اپنے مندروں کی حفاظت ضروری ہے، عیسائیوں کے لیے ان کے چرچ کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے اپنے مسجدوں کی حفاظت ضروری ہے۔
قبرستانوں کی حفاظت ضروری ہے. اپنی اپنی جو زمین ہے، املاک یا اوقاف ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے. جب تک ہم زندہ رہیں گے اپنے حقوق کی بات کرتے رہیں گے. یہ ایمان والوں کی شان ہے. یہ ایمان والے بزدل نہیں ہوتے، اور جو بزدل ہے وہ صحیح معنی میں ایمان والے نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، کافروں سے جب تمہارا آمنا سامنا ہو میدان جنگ میں تو سنو، تم پیٹ دکھا کر مت بھاگو. پیٹ دکھا کر. نمبر 2، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. صرف بیان سن لے رہے، بڑے بڑے جلسے میں بیٹھ جا رہے، تفسیر سن لے رہے، نہیں. اطاعت کا جذبہ، کیا بات بتائی جا رہی ہے وہ میرے عمل میں ہے یا نہیں. نہیں ہے تو عمل میں لانا. عمل میں لائیں گے تو ہی جا کے ہماری یہ تفسیر کامیاب ہے. اور کبھی بھی اللہ اور رسول کی بات ماننے سے منہ نہیں پھیرنا. ہر حال میں اللہ اور رسول کی بات. جبکہ ہم قرآن کے حلقے میں بیٹھ رہے، قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، تو اب ضرور عمل کر. اس کے بعد اے ایمان والو اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرو. جب رسول تمہیں کسی بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی، اس کو قبول کرو. اور یہ بات جان لو اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جائے، اور یہ کہ تم سب کو اس کی طرف جمع ہو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور اپنی امانتوں میں خیانت کر کے مرتکب. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کے ساتھ تقوی اختیار، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو. جب اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اللہ سے صحیح معنی میں ڈر پیدا ہوگا، تو اس وقت صحیح کیا ہے غلط کیا ہے خود بخود معلوم. اور اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا تو اس تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف صغیرہ، اور اللہ فضل عظیم کا مالک. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 10 کی ایک آیت کے اندر اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، جب تم میدان جنگ میں ہو تو اس وقت ان چیزوں کا خیال رکھو. نمبر 1 ثابت قدمی. جب گئے ہو تو بزدل بن کر مت جانا. اپنی جان کو اپنے ہتھیلی میں لے کر میدان میں نکل جاؤ، کیونکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی کامیابی ہے. اگر کوئی میدان جنگ میں جاتا ہے اور مر جاتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی زندہ آتا ہے تو اس کو مال غنیمت. تو میدان جنگ میں جانا تو مرد بن کے، بہادر بن کے جانا، اپنے قدموں کو ثابت قدم. نمبر 2 اللہ کا ذکر کثرت سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ لگا. نمبر 3 اللہ اور رسول جو حکم دے اس کو بجا لاؤ. نبی بول دیے ادھر ٹھہرو، ادھر ٹھہرو، ادھر ٹھہرو، تو جہاں ٹھہرنے کا حکم دیا وہیں ٹھہرو. اطاعت. نمبر 4 آپس کے اختلافات سے دور، بھائی بھائی بن کر میدان جنگ میں. نمبر 5 اگر جنگ میں ناموافق حالات آئے، سامنے والے غالب آ جائے اور ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تو اس وقت بھاگنا نہیں، ثابت قدم کے ساتھ، صبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ. اس کے بعد کفار کی طرح، اور اگر جیت گئے تو تکبر نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنا، الحمدللہ اللہ کا شکر کرنا.
جب یہ ساری چیزیں اگر ہماری زندگی میں رہے گی تو انشاءاللہ ایسی جنگوں کے اندر اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اسلام دشمن لوگوں کے لیے، جو لوگ اسلام کے اوپر گندی نظر ڈال بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، مسجدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تم لوگ اپنے خودی سے جنگ کی تیاری، وہ کیسا طاقت بناؤ، وہ کیسا گھوڑ سواری سیکھو، وہ کیسا تیر اندازی سیکھو۔ اسلام بزدل بننے کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے۔ اپنی صحت کی فکر کرو، اناپ شناپ جو بھی ہاتھ میں آیا مت کھاؤ، صحت بناؤ اور بہترین غذا کھاؤ اور چستی اپنے اندر لاؤ، سستی اپنے اندر سے نکالو۔ خواہ عورت ہو یا مرد، ہر ایک اپنی صحت کی فکر کرے، طاقت کی فکر کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھاگے دوڑے، اس سے صاف اشارہ ہے مرد اور عورت دونوں کو اپنی طاقت اور صحت کی فکر کرے کہ اسلام بزدلی کو پسند نہیں کرتا۔ اور میں نے سنایا تھا کہ جب صحابہ میدان جنگ میں لڑتے تھے تو اس وقت صحابیات عورتیں بھی ہمت دلاتے تھے، پیچھے ہٹنے کی ترغیب نہیں دیتے، آگے بڑھو، ڈٹو، جنگ کے مقابلہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مشرکین یعنی جو مسلمان نہیں ہیں وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں اس پر فخر بھی کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا مسجد کی خدمت یا حاجیوں کو پانی پلانا یہ اگرچہ کہ بڑی خدمت ہے لیکن شرط ایمان بھی رہنا ہے۔ بغیر ایمان کے اگر مسجدوں کی خدمت ہو رہی ہے، مسجد بنا رہا ہے اگر کوئی غیر مسلم یا بڑے بڑے حاجیوں کی خدمت کر رہا ہے تو اس کا جو بھی صلہ دنیا میں ملے گا آخرت میں کوئی بھی نہیں ملے، ایک 18 روپے ملے۔ کیوں؟ آخرت کا پورا خزانہ ایمان کے بلبوتے پر۔ ایمان ہے تو نیکیاں، ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ فتح مکہ کے بعد قبیلہ حوازن ایک قبیلہ ہے۔ فتح مکہ بولے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں تھے، پھر بعد میں جب دیکھے کہ لوگ بہت ستا رہے تو صحابہ کو بولے کہ اب مکہ چھوڑ کے چلے۔ خود ہمارے نبی بھی مکہ چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے۔ پھر مدینہ جانے کے بعد مدینے میں رہے، کچھ سالوں کے بعد ایسی طاقت صحابہ کے پاس آئی کہ پھر جس مکہ سے ہمارے نبی کو، جو مکہ چھوڑ کے جو ہمارے نبی گئے نا، پھر اس مکہ کو ہمارے نبی اپنے انڈر میں لے، اس مکہ کے بادشاہ بن گئے۔ کون؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو فتح مکہ ہو، مکہ کو فتح۔ اس کے بعد قبیلہ بنو حوازن، ایک سردار تھا مالک بن عوف، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیا۔ اب فتح مکہ کے بعد جتنے کی 1000 صحابہ تھے، اب صحابہ کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی حوازن وہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اس وقت صحابہ کا 14,000 کا لشکر حنین کے مقام پر تھا،
ایک جگہ ہے، کیا ہے؟ حنین۔ کتنے ہزار؟ 14,000 صحابہ۔ 14,000 تو پہلے جب پہلی جنگ ہوئی تھی مسلمان کی، وہاں کتنے تھے معلوم؟ صرف 313۔ ہمارے نبی ایسی محنت کرے 313 جا کے کتنے؟ 14,000۔ اب کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا آج ہمارے کو کون ہرا سکتا، ہم آج 14,000 یا 14,000 14,000۔ لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم اپنی گنتی گنا رہے ہو، جبکہ تمہاری جیت اور ہار اللہ کی ہے۔ اللہ چاہے تو ہی تم جیت سکتے ہو، اللہ نہ چاہے تم 14,000 نہیں 14 لاکھ بھی ہو جاؤ تم جیت نہیں سکتے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے، ہم کبھی بھی اپنی دولت پر فخر نہ کریں، اپنے خاندان پر فخر نہ کریں، اپنے دوستوں پر فخر نہ کریں، تکبر نہ کریں، بڑائی نہ کریں کہ میرا کون بگاڑ سکتا، میں اونچے خاندان کا ہوں، میں پیسے والا ہوں، میں مالدار ہوں، ہاں میری معاشرے میں بڑی عزت ہے، کون آتا دیکھ لے۔ نہیں، کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کے محتاج، ہمیشہ اللہ کی۔ اللہ نے صحابہ کی تربیت کی، اے صحابہ تم اپنی زبان سے ہرگز نہ کہنا کہ ہم 14,000 ہیں اور ہمیں کون ہرا سکتا۔ نہیں، جس وقت تم 313 تھے اس وقت بھی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی، آج تم 14,000 ہو اس وقت بھی، اس وقت بھی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو دشمن کو ہرا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا قول، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کیا اللہ کے بیٹے عزیر؟ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اے اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ یہ صرف ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ جھوٹ بات بول رہے ہیں۔ اللہ کی نہ بیوی ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کے بیٹیاں ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے اہل کتاب، یہ تورات کو ماننے والے، یہ انجیل کو ماننے والے لوگوں کا ناحق مال کھاتے، کتاب کے اندر اپنی طرف سے باتوں کو ایڈ کر دی۔ پیسے والا آیا تو اس پہ ایک الگ مسئلہ بتا دے، غریب آیا تو اس پہ ایک الگ مسئلہ بتا دے۔ اسی وجہ سے ان کی قوم تباہ ہو کر پاتی، اور اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ بتانا ہے، چاہ خواہ سامنے والا امیر ہو یا غریب ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، اللہ کی نظر میں سب برابر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا تذکرہ ہجرت کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں تھے، پھر مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، تو یہ جو مکہ سے مدینہ گئے نا اس کو ہجرت بولتے، اور ایسی ہوا میں اڑتے ہوئے نہیں گئے، بہت مشکل سے، بہت پریشانی سے گئے، بہت محنتوں سے گئے۔ ایک ہی سواری تھی، 3 دن کا راستہ جنگلوں کے راستوں سے، اور ادھر اعلان ہو رہا کہ جو محمد بن عبداللہ کو پکڑے گا اس کو 100 گھوڑے دیجیے، 100 گھوڑے یا 100 اونٹوں کی۔ تو ایک بڑا اعلان ہو رہا، اب سب لوگ اب ہم پکڑیں گے، ہم پکڑیں گے۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ چل رہے ہیں جنگل سے، جنگل کے راستوں سے، ادھر سے ادھر۔ پھر معلوم ہوا کہ دشمن ہمارے پیچھے، تو جلدی غار کے اندر چھپ گئے۔ غار ثور آج بھی ہے، زیارت کرنے جاتے لوگ غار ثور، ایک غار ہے، ایک سوراخ پہاڑوں کے اندر ہے، وہ ایسا اس کے اندر ہمارے نبی جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، ہمارے نبی بھی تھے،
اب لوگ دیکھ لیتے آئے تو کیا اللہ کے حکم سے جو مکڑی تھی جالا ڈالا. اب ایک سراغ کے اوپر مکڑی اگر جالا ڈال تو وہ تو یہ اندر جاتا. ارے کتنے زمانے سے بند رہے گی مکڑیاں جالے ڈالتے ہوتے اس کو لائٹ لیتے. اس کے اندر ہمارے نبی تھے. دشمن قریب تھا, اگر ذرہ اور کوشش کرتے تو ہمارے نبی دکھ جاتے تھے, لیکن اللہ نے چھپایا مکڑی کے ذریعے سے. حضرت ابو بکر بولے اب کیا کریں گے نبی, اے رسول اللہ اب کیا کریں گے, دشمن قریب ہے. تو اللہ کے نبی بولے ڈریے مت, لا تخف ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اس کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کس کو دے سکتے اس کا تذکرہ فرمائے. اس کے بعد ہم اپنی بات ختم کریں گے. فقیروں کے لیے زکوٰۃ, مسکین غریبوں کے لیے زکوٰۃ. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. فقیر وہ ہے جس کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر, نہ کھانے کے لیے کھانا, نہ پینے کے لیے پانی, کچھ بھی نہیں, بس خالی روڈ پہ پھر. ایسے لوگ بہت کم ہیں, جو لوگ پیتے وہ بھی ڈپلیکیٹ فقیر ہیں. اصلی فقیر بہت مشکل سے. ہم تو ایسا بھی سنے کہ فقیروں کی بلڈنگ بھی ہے. فقیروں کی بلڈنگ. ایک فقیر کو مانگ رہا تھا, اس کو پکڑے تو اس کی جگہ پہ کئی ہزار روپے تھے, ہزاروں. تو ایسے بھی فقیر ہے جو اپنے آپ کو فقیر بول رہے لیکن وہ ریئل میں فقیر, بلکہ جو ان کو زکوٰۃ دے رہا انہیں ان کے سامنے فقیر ہوں گا, انہیں فقیر نہیں ہے دینے والا. اسی لیے ایسے لوگوں کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اچھی طریقے سے معلوم کر کے زکوٰۃ دینا. ذرا کوئی روئے اس کو زکوٰۃ دے دے رہے, یہ آسان ایک عبادت ہے. جس طرح نماز لائٹ لے کے پڑھیں گے نماز قبول نہیں ہوتی, زکوٰۃ بھی لائٹ لے کے کس کو بولے اس کو دیتے جا رہے ہیں, زکوٰۃ تو نہیں ہوئی. زکوٰۃ اسی طریقے سے تحقیق کرنا. اتنے ایسے ہم ایسے عورتوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں جو اگر سے کہ ہمارے خاندان میں غریب بول رہے ہیں لیکن ان کے پاس زبردست بڑا نیکلیس ہے, سونا ہے, شادی میں گئے تو زبردست پہن کے جا رہے ہیں, اچھے ساڑیاں ہیں. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے, نہیں دے سکتے. اگر دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ارے مسلم لوگ بیوہ ہے نا, غریب ہے نا, کیا کرنا, تو ان کو زکوٰۃ مت دیو. ان کے کوئی بھائی ہے, ان کا کوئی بچہ ہے, ان کے کوئی شوہر ہے جن کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہے, پراپرٹی نہیں ہے, سونا نہیں ہے, ان کی نیت سے زکوٰۃ دیو. تم جس بیوہ عورت کو زکوٰۃ دے رہے ان کے گلے میں 5 تولے کا سونا ہے, 5 تولہ سونا ہے, چاندی ہے. شریعت بولتی ایسے لوگ امیر ہے, غریب نہیں ہے. لوگوں کی نظر میں وہ غریب ہوں گے لیکن اللہ کی نظر میں وہ امیر ہے. بہت اہم مسئلہ ہے. اس کے بعد مقروض کوئی بندہ ہے, اگرچہ کہ کھاتا پیتا بندہ ہے, کوئی زیادہ ٹینشن نہیں ہے, لیکن لاکھوں روپے قرضوں میں ڈوب گیا. اب زندگی بھر دیے تو بھی وہ قرضہ ادا نہیں ہوتا اس کا. تو اس لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے کے مدد کر سکتے ہیں. اور اسی طرح مسافر جس کے پاس اپنے گھر میں تو الحمدللہ پیسے ہیں لیکن سفر میں کچھ بھی نہیں ہے, اب اس کو کچھ دیا تو تمہیں گھر کو جاتا, تو ان کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے. اب آخری آیت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے واسطے کہا یا رسول, اے اللہ کے نبی آپ منافقین کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے, اگرچہ آپ 70 مرتبہ ان کے لیے استغفار کرے تب بھی اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ استغفار صرف ایمان والوں کے لیے, منافق اور کافر کے لیے استغفار. مان لو اگر کوئی بندہ مسلمان ہو گیا اور اس کے ماں باپ ہندو ہے اور وہ مر گئے, تو یہ بچہ جو مسلمان ہوا اپنے ماں باپ کے واسطے یہ دعا نہیں کر سکتا, اے اللہ میرے ماں باپ کے گناہ کو معاف کر, ایسا نہیں بول سکتا.
یہ صرف ایمان والوں کے واسطے ہے یہ دعا. کوئی بڑا آدمی ہندو تھا، وہ پیسے والا تھا، غریبوں کو کھلا کھلا کے چلے گیا، اب اس کو بول رہے ہیں پر اللہ اس کو بخش دے، نہیں بول سکتے. جو ایمان والے ہیں ان کے واسطے ہم مغفرت کی دعا کر سکتے، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے واسطے دعا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ خود نبی کو روکے، اے نبی آپ نہیں کر سکتے کام. اور تو اور کسی کی قبر پر بھی آپ ٹھہر کر جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اور جنازے کی نماز صرف ایمان والوں کے واسطے، غیر مسلم کافر مشرکوں کے واسطے نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید سمجھنے کا ذوق اور شوق سب کو عطا فرمائے. قرآن جس مقصد سے آیا تھا اس مقصد کو سمجھنے کے لیے کی توفیق عطا فرمائے. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ قرآن ہمارے گھر میں کیوں ہے. ہم نے سمجھا یہ قرآن ایک برکت کی کتاب ہے، بس یہ قرآن ہمارے گھر میں رہیں گا تو گھر میں کیا رہیں گی؟ برکت رہیں گی. بس بچی کی شادی ہوئی تو اس کو ایک قرآن دے دیے جہیز میں، کیوں؟ تاکہ اس کے گھر میں برکت ہے. کوئی باپ اپنی بچی کو ہی نہیں بول رہا کہ بیٹا بیٹی سورہ فاتحہ کا مطلب سمجھو، سورہ کوثر کا مطلب سمجھو، قرآن کا روزانہ ایک آیت کا ترجمہ پڑھو، روزانہ ایک آیت کا ترجمہ پڑھو. روزانہ بات ہو رہی ہے بچیوں سے، بیٹیوں سے، سسرال میں تب بھی روزانہ بات ہوگی. خیریت پوچھ رہے، صحت پوچھ رہے، بچے کیسا ہے پوچھ رہے، سب کیسا چل رہا پوچھ رہے، لیکن یہ نہیں پوچھ رہے کہ بیٹا آج تم قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھے یا نہیں پڑھے، نہیں پوچھ رہے. آج پیارے نبی کی ایک حدیث پڑھے یا نہیں پڑھے، نہیں پوچھ رہے. آج فجر کی نماز پڑھے یا نہیں پڑھے، نہیں پوچھ رہے. سال ختم ہونے آیا، بیٹا تمہارے پاس جو پیسے ہیں اس میں سے زکات نکالے نہیں پوچھ رہے. کیا پوچھ رہے؟ عید کی شاپنگ ہوئی یا نہیں پوچھ رہے، بچوں کی شاپنگ ہوئی یا نہیں پوچھ رہے. آج ہمارا زمانہ کہاں سے کہاں ہے. اگر یہی بے حسی کی زندگی ہم گزاریں گے تو ہمارے بچے بھی ایسی ہی زندگی گزاریں. اسی لیے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا نقصان کر اپنے بچوں کو تو سوچیں. جس طرح صحابہ کے اندر ہوش تھا، قرآن کا مقصد سمجھے تھے، آج ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کم سے کم ایک آیت تک الحمدللہ، میں اللہ کے کرم سے میرا کوئی کمال نہیں ہے، ایک قرآن کا پورا الحمدللہ آن لائن تفسیر ایک قرآن کی پوری ختم ہوئی اور دوسرا دور بھی شروع ہوا. اور ایک نظام ایسا بھی چل رہا الحمدللہ، روزانہ صبح فجر کے بعد 10 آیتوں کے ترجمے کی ریکارڈنگ ایک گروپ میں بھیجی جاتی. آپ لوگوں سے گزارش ہے اس گروپ میں آپ ایڈ ہوئیے، اور ایسی نہیں کہ گروپ میں اضافہ ہونا، گروپ پڑھنا، اس سے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. نہ 1 روپیہ آپ کو ملنے والا ہے، نہ 1 روپیہ ہمارے ملنے والا ہے. بس اس نیت سے اس گروپ میں جوائن ہوئیے کہ جب تک میرا نام اس گروپ میں رہے گا میں روزانہ فجر کی نماز پڑھوں گا، اور اس کے بعد یہ گروپ میں جو قرآن کی آیتیں آئیں گی میں اس کو اوپن کر کے سنوں گا. اور وقت نکال کے سننا، ایسا نہیں کھانا بنا لیتے ہوئے کر رہے ہیں، وہ کر لیتے نہیں، اسپیشلی وقت نکالو. اسپیشل قرآن ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے کاموں میں ہیں وہاں قرآن چل رہا نہیں، ایک طریقے سے بھی ہے، مکمل توجہ کے ساتھ. اور کیا پیارا ترجمہ ہے. میں روزانہ سنتا ہوں الحمدللہ. اللہ توفیق دے، کبھی کبھی چھوٹ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ استقامت دے مجھے بھی آپ کو بھی. اللہ تعالیٰ روزانہ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت ضرور اس کے لیے نکالے کہ کچھ آیتوں کا ترجمہ اور ایک حدیث عمل کی نیت سے کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و